السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے CSO 502 کا، جس کا ٹاپک ہے ہمارا، یعنی کورس کا نیم ہے ہمارے پاس الگوریتم۔ الگوریتم کیا چیز ہے اور یہ اس کا ورڈ کہاں سے ڈیفائن ہوا، کس نے ڈیفائن کیا، اس کے پاسٹ لیکچر میں آج ہم اس لیکچر میں کور کریں گے۔ اس کا جو اوریجن آف دا ورڈز الگوریتمس، الگوریتم کا جو ورڈز ہے وہ کس نے ڈرائیو کیا، ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے یہ ورڈ یعنی کہ ان کے نام سے یہ جو لفظ ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ اب الخوارزمی جو ہیں جن کے نام سے یہ ورڈ نکلا گیا الگوریتم، ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کا انٹرو ہے کہ ہز ایئر آف دا برتھ از ناٹ نون ایگزیکٹلی، یعنی کہ ان کا جو یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہم ایگزیکٹلی نہیں پتہ۔ الخوارزمی پیرنٹس مائگریٹڈ ٹو دا پلیس ساؤتھ آف دا بغداد وین ہی واز چائلڈ، یعنی کہ جب الخوارزمی بچے تھے تو ان کے پیرنٹس کیا ہوا کہ ساؤتھ پلیس تھا بغداد، وہاں پہ مائگریٹ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ it has been established from his the contribution that the flourished under the Khalifa al-Ma'mun at the Baghdad during the 813 to 833 CE، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو یعنی کہ خدمات تھی وہ 813 سے لے کر 833 تک دیں۔ الخوارزمی ڈائڈ اراؤنڈ دا 840، یعنی کہ وہ راؤنڈ اباؤٹ یعنی کہ اسے یعنی کہ 840 میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان کی یعنی کہ الجبرا اور لاجک کے بارے میں، اب جو الگوریتم کے بارے میں ہم ان کی ایک تصنیف ہے وہ دیکھیں گے، وہ ہے یہ اس کا ایک پیج ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ہے کتاب الخوارزمی، یعنی کہ اس کا یہ ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، یعنی کہ اب اس میں دیکھیں تو الجبرا کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، تو اب اس کے it is from the title of this writing and his name that is the words algebra and algorithm are driven، یعنی کہ ان کی جو رائٹنگ ہے اس کے ٹائٹل سے الجبرا اور ان کے نام سے جو تھا الگوریتم کا ورڈ ڈرائیو کیا گیا، ان کے نام سے ان کی ریٹن جو بک ہے اس سے الجبرا کا اور الگوریتم کا اور ان کے نام سے الگوریتم کا لفظ ڈرائیون کیا گیا۔ اس کے بعد ایز اے ریزلٹ آف ہز الخوارزمی از ریگارڈڈ ایز دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ میتھمیٹیشین آف دس ٹائم، یعنی کہ ان کے اس کام کی وجہ سے اس وقت ان کو یعنی کہ یہ خطاب ملا گیا کہ وہ کیا تھے کہ اس ٹائم کے بہت اچھے یا آؤٹ اسٹینڈنگ میتھمیٹیشین تھے۔ آگے الگوریتم ڈیفینیشن، سب سے پہلے جو ہم نے سارا ڈیفائن کیا وہ الخوارزمی کے بارے میں کہ وہ کب پیدا ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کی جو ڈیوریشن آف سروسز ہیں وہ 813 سے لے کر 833 تک ہیں۔ ان کے وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، وہ پیدا الخوارزم میں ہوئے تھے، اور ان کے پیرنٹس جو تھے وہ مائگریٹ کر کے بغداد میں آ گئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے اپنا کام یعنی کہ اپنی سروسز سٹارٹ ہوئیں، اور راؤنڈ اباؤٹ 840 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور الجبرا جو ہے ان کی جو تصنیف ہے اس کا نام بھی آ سکتا ہے آپ کے MCQs میں۔ اب سب سے پہلے اب جو ہمارا مین یعنی کہ کورس جو سٹارٹ ہوا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ انفارمل ڈیفینیشن، الگوریتم کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے، an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some values or set of the values as inputs and produce some values or the set of the values as a output، یعنی کہ جو الگوریتم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک یعنی کہ ویل ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل یعنی کہ کیا ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی بھی کام کو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جب پرفارم کیا جاتا ہے تو اس کو الگوریتم کہا جاتا ہے۔ لائک کوئی بھی ہم ٹاسک کرتے ہیں تو اس کے جو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر
پہلا اسٹیپ لکھتے ہیں، پھر دوسرا اسٹیپ لکھتے ہیں، پھر تیسرا اسٹیپ لکھتے ہیں، تو وہ جو یعنی کہ اس کام کو، اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سلوشن لکھتے ہیں، اس کو الگوریدم کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے an algorithm is the sequence of the computational steps that is the transfer the input into the output، یعنی کہ الگوریدم، اس میں وہی بات کی جا رہی ہے کہ الگوریدم ایک ایسا سیکوینس ہوتا ہے آف اسٹیپس کا جو ٹرانسفر کرتا ہے ان پٹ کو انٹو دا آؤٹ پٹ میں، ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں چینج کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جتنے بھی یعنی سٹیپس ہوتے ہیں ان کو جب ہم سیکوینسلی لکھتے ہیں تو اس کو الگوریدم کہتے ہیں۔ لائک ایک چھوٹا سا کام لے لیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ 2 نمبرز ہوں گے تو تب ان کو ایڈ کریں گے، پہلے ان پٹ کرائیں گے، پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کریں گے، پروسیسنگ کرنے کے بعد ہم اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ شو کرائیں گے۔ تو یہ جو سٹیپس بائی سٹیپ ہم لکھیں گے یعنی کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، تو وہ والا ہمارے پاس کیا ہوگا، الگوریدم ہوگا۔ آگے الگوریدم اینڈ پروگرامنگ، یعنی کہ الگوریدم کا پروگرامنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں ہم جب پروگرامنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ الگوریدم کو مسٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پروگرامنگ، کمپیوٹر فیلڈ میں پروگرامنگ اور الگوریدم کو کیوں یوز کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو بیسک پرپز ہے کہ الگوریدم کیوں پڑھتے ہیں ہم، A good understanding of the algorithm is essential for programming، یعنی کہ ایک اچھی جو سمجھ بوجھ ہے الگوریدم کی وہ بہت ضروری ہے، پروگرامنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو الگوریدم بنانے آنے چاہیے، یعنی کہ پروگرام کوئی بھی پرابلم ہے اس کو سولو کرنا آنا چاہیے۔ However, unlike programs، تاہم ان لائک دا پروگرام، یہ ان لائک ہوتے ہیں، پروگرام کی طرح نہیں ہوتے۔ این الگوریدم از دا میتھمیٹیکل اینٹیز، یعنی کہ یہ بالکل پروگرام کی طرح نہیں ہوتے الگوریدم، بلکہ یہ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل میتھمیٹیکل کیا ہوتا ہے، اینٹیز ہوتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، الگوریدم پروگرامز، الگوریدم اور پروگرامز میں آگے پھر یہ ہمارے پاس ہے کہ الگوریدم از انڈیپینڈنٹ آف دا اسپیسیفک پروگرام لینگویج، مشین اور کمپائلر۔ الگوریدم کا یعنی پروگرامنگ لینگویج سے یعنی کہ ایک لحاظ سے تعلق بنتا بھی ہے، لیکن یہ ہے بالکل یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ پروگرامنگ لینگویج میں الگوریدم ہم پروگرامنگ لینگویج میں نہیں لکھتے، بلکہ ایک یعنی کہ سیکوینس بناتے ہیں، وہ ہمیں یعنی کہ بھئی ہم نے اس پروگرام میں کرنا کیا ہے، وہ اس کو پروگرام کی پرابلم کو سولو کر یعنی ایک پرابلم ہے اس کا پروگرام بنانے کے لیے پہلے ہم جو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا یعنی پروسیجر لکھتے ہیں تو اس کو الگوریدم کہتے ہیں۔ تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے پروگرامنگ لینگویج سے، مشین سے، یعنی کہ کمپیوٹر میں ہم بنائیں یا جیسے بھی، لیکن وہ مشین سے انڈیپینڈنٹ ہے، دوسرا کیا ہے کہ کمپائلر سے بھی انڈیپینڈنٹ ہے۔ آگے Algorithms designs is about mathematical theory behind the designs of the good program، یعنی کہ یہ ایک جو الگوریدم ہے is design about the mathematical theory، یعنی کہ یہ ایک میتھمیٹیکل تھیوری ہوتی ہے جو کہ پروگرام بنانے سے کے پیچھے یعنی کہ پیچھے پہلے یعنی کہ الگوریدم بنایا جائے، behind the design of the good program، گڈ پروگرام کے پیچھے جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ایک اچھا یعنی کہ کس کے ڈیزائن کا الگوریدم ڈیزائن اچھا ہوگا تو آپ کا گڈ پروگرام ڈیزائن ہوگا۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ وائی اسٹڈی دا الگوریدم، کہ ہم اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں، الگوریدمس کیوں اسٹڈی کرتے ہیں۔ دس کورس از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیزائن اے گڈ الگوریدم، یعنی کہ یہ سارا جو کورس ہے وہ ہمارے پاس یہ اسی کے بارے میں ہے کہ ہم ایک اچھا الگوریدم کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد CS301 جو ہے ڈیلڈ ود دا ہاؤ دا ڈیزائنس گڈ ڈیٹا اسٹرکچر، یعنی کہ یہ وہ ڈیل کس کے ساتھ کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا اسٹرکچر، گڈ ڈیٹا اسٹرکچر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ریئلی این انڈیپینڈنٹ ایشوز بیکاز دا فاسٹر الگوریدم آر فاسٹر بیکم دے آر دا فاسٹر ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ وائس ورسا، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ انڈیپینڈنٹلی ان دونوں ایک ناٹ ریئلی اینڈ انڈیپینڈنٹ ایشوز، یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر الگوریدم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر چاہیے ہوگا،
اور یا ہمیں کیا ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں تو الگوریدم چاہیے ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وائی دا اسٹڈی الگوریدم، ہم اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں الگوریدم، یہ وہی ٹاپک ہے. The fact is that the many of the courses in the computer science are deal with the efficient algorithm and data structure. یعنی کہ بہت سارے کمپیوٹر سائنس کے ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ ڈیلز کرتے ہیں ایفیشینٹ الگوریدمز اور ڈیٹا اسٹرکچرز کو، تو اس لیے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آگے وائی دا اسٹڈی آف دا الگوریدم دا اپلائی دیز ویریس اپلیکیشنز. آگے کمپائلر ہیں، آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈیٹا بیس ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، کمپیوٹر گرافک اینڈ ویژنس، نیٹ ورک اینڈ ان سب میں ہمارے پاس کیا یوز ہو گیا، الگوریدم یوز ہو رہا ہے. آگے اس کے بعد ہے کہ a good understanding of the algorithm design is an central element to the good understanding of the computer science and computer programming. یعنی کہ جو ایک اچھا الگوریدم ڈیزائن ہے وہ کیا ہے کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے ایک کمپیوٹر سائنس میں اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد یہ کورس آؤٹ لائن ہے کہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نہ ہی، یعنی کہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کورس میں کیا کیا پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے کورس ہم نہیں کرتے. آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ماڈل آف دا کمپیوٹیشن. We want to analyze to be the independent and possibles of the variation in the machine operating system, compiler اور the programming languages. یعنی کہ ہم انالائز کرنا چاہتے ہیں independently as possible the variations of the machines کی یعنی کہ ہم کسی مشین میں کیسے الگوریدم یا کسی پرابلم کے لیے، کسی کمپیوٹر کے لیے، کسی پروگرام کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں الگوریدمس. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ماڈل آف دا کمپیوٹیشن کرنا پڑتا ہے. Unlike the programs, algorithms are to be understanding primarily by pupils and machine. پہلی بات میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو یعنی کہ الگوریدم ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مشین سے یا کمپائلر سے یا پروگرامنگ لینگویج سے. دوسری ہے کہ ان لائک پروگرام، یہ بالکل پروگرام کی طرح نہیں ہوتا ہے. الگوریدم جو ہوتا ہے وہ پروگرام کی طرح نہیں ہوتا ہے. الگوریدمز آر ٹو بی انڈرسٹینڈ پرائمریلی بائی دا پیپلس اینڈ دا ناٹ مشین. یعنی کہ الگوریدم لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. وہ ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو یعنی کہ پروگرام یا پرابلم ہے وہ اچھے سے ان کو سمجھ آ سکے اور لوگ اس کو سمجھ کے الگوریدم کو سمجھ کے اچھا سا پروگرام بنا سکیں. آگے اس کے بعد ہے thus it gives us the quite a bit of the flexibility in how we present of the algorithms and the many low levels details may be omitted. یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلیکسیبلٹیز کیا ہیں اس میں اور ہاؤ وی پریزنٹ الگوریدمس، ہم اپنا الگوریدم کیسے پریزنٹ کر. ماڈل آف کمپیوٹیشنس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا الگوریدم کیسے تیار کرنا ہے، کیسی اس کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کیا ڈیٹیل اس کے اندر ڈالنی ہے. آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ماڈل آف دا کمپیوٹیشن جو ہوتا ہے ideally this model should be the reasonable abstraction of the standard generic single processor machine. یعنی کہ جینرک مشین سنگل مشین ہے، یعنی کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ جینرک مشین ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سنگل پروسیسر ہوتا ہے مشین ہے. یہ سنگل پروسیسر مشین ہے یعنی کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پروگرام یعنی کہ الگوریدم بنانا کیسے ہے. We call this model، ہم اس ماڈل کو کیا کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس مشین یا ریم کہتے ہیں. رینڈم ایکسیس مشین یعنی کہ اس کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے. وہ کال دس ماڈل ہم کیا کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس مشین کہتے ہیں. آگے رینڈم ایکسیس مشین کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہے. رینڈم ایکسیس مشین ایڈلائز مشین ود این انفینائٹلی لارج رینڈم ایکسیس میموری. یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ
رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیفینائڈ ہوتی ہے، جتنی ہمیں میموری چاہیے ہوتی ہے ہم وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، میموری لے سکتے ہیں۔ انسٹرکشن آر ایگزیکیوٹیڈ اونلی ون بائی ون، یعنی کہ اس میں جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ ون بائی ون ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ایگزیکیوٹ ہوگی پھر اس کے بعد دوسری ہوگی، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ساری ایگزیکیوٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں۔ ایچ انسٹرکشن انوالوز دا پرفارمنگ سم بیسک آپریشن آن دا ٹو ویلیوز ان دا مشینز میموری، یعنی کہ اب اس کے اب کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے نا پرفارم، تو اس کے آپرینٹ اور آپریٹر ہوتے ہیں۔ اس میں جو آپرینٹ ہیں یعنی 2 ویلیوز ہونی چاہیے، میموری میں کتنی ویلیو جا سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 2 ویلیو، اور ان کے درمیان ایک آپریٹر ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہ آپریٹر ان آپرینٹس پر کام کرتا ہے۔ تو آج تک ہمارا لیکچر کور ہو گیا۔ اور ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور پلیز کائنڈلی آپ کی ایک کلک سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اس کورسز کی ویڈیوز بنانے میں اپریسیشن ملتی ہے۔ پلیز کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور